به منهن فآتوهن أجورهن فريضة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہم نے شروع کی تھی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ جو ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن سے بھی تم نکاح کے ذریعے نفع اٹھاتے ہو تو تم ان کو ان کے مہر دو جو کہ فرض کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں اس بارے میں کہ جس میں تم آپس میں رضامند ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے نکاح کی صورت میں یہ بات لازم کی ہے کہ وہ اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو ان کے مہر دیں۔ مہر جو ہے یہ خاتون کا حق ہے جو اسی کو ہی دینا چاہیے، اور مہر کتنا ہونا چاہیے اس پر آسان سا کلیہ یاد رکھیں کہ جس پر دونوں فریقین میاں بیوی کے راضی ہو جائیں، اور خاتون کے لیے کچھ وہ قابل قدر مال ہو اور مرد کے لیے دینا ممکن ہو۔ اتنا بھی زیادہ مہر کہ جس میں مرد دے ہی نہیں سکتا، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں، اور اتنا کم دینا کہ جس میں عورت کے لیے کوئی مال بھی نہ ہو تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میاں بیوی جس بات پہ راضی ہو جائیں وہی شرعی مہر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی شرعی مہر جو ہے وہ بہت تھوڑا سا جو لوگ بتاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ شرعی مہر یہی ہے کہ خاتون کے لیے قابل قدر کچھ مال ہو اور مرد اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے سکتا ہو۔ تو اس میں مرد کو کوئی پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مقرر کیا ہے، اس پر ذمہ لگایا ہے، اس کو عورت کو دینا ہے۔ اور یہاں پر جو کم از کم مہر کی مقدار ہے احناف کے نزدیک وہ 10 درہم، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ کم از کم ہے۔ یعنی اتنا ہی بندہ بالکل اگر کوئی نہیں دے سکتا تو بالکل وہ جو نچلی سطح ہے وہ منیمم جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی 10 درہم کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ اب آپ چاندی کی قیمت دیکھ لیں آج کل کیا ہے، تو تقریباً یہ 2.25-3 تولے چاندی بنتی ہے، یعنی 2 تولے اور 7.5 ماشے، کم از کم اتنا تو ضرور دیں۔ یہ عام طور پر جو علماء یہ کہہ دیتے ہیں یار شرعی، لوگ بھی جس سے مفہوم شرعی لیتے ہیں وہ یہ کم از کم کو شرعی کہتے ہیں اپنی طرف سے، اور اس میں وہ پھر علماء بھی کوشش کرتے ہیں کم از کم اتنا تو ان سے دلوایا جائے، اور اسی وقت پھر علماء کہتے ہیں کہ چلو دو، اتنا تو فوراً دو نقد، تو وہ کم از کم ہے، منیمم ہے۔ اس کو شرعی کہنا کہ یہی شرعی ہے اور اس سے زیادہ شرعی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ شرعی وہی ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان طے پا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ازواج کو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، وہ یہ 10 درہم نہیں تھے۔ یہ جس پہ آپ وہ سوا بتی ہے، جس پہ آپ جو ہے نا وہ اٹک جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر مہر مقرر نہیں بھی کیا، نکاح کر لیا، نکاح تو ہو جائے گا، نکاح ہو گیا، میاں بیوی نے طے نہیں کیا تھا،
مہر یا مہر کا ذکر نہیں کیا تھا، یا کہا تھا مہر نہیں دوں گا، پھر بھی نکاح ہو جائے گا لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ اگر خلوت سیاح ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو اب شوہر کے ذمے مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس قسم کی خواتین کا، اس کے خاندان کی جو بچیوں کا جو مہر اس وقت اس دور میں مقرر ہوتا ہے اس عمر کے مطابق، تو اتنا اس کو دینا ضروری ہوگا۔ تو اس لیے مہر مقرر نہ بھی کریں تو اس میں بعد میں بھی اس کو مہر مثل دینا ہوتا ہے۔ ہاں بعد میں اگر کوئی کسی پہ راضی ہو گئے کہ اتنا لینا دینا طے کر لیا تو وہ دے دیں۔ اچھا، مہر مقرر ہونے کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں رضامندی سے اگر بیوی چھوڑ دیتی ہے خوشی خوشی کچھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے یا ایسا مزاج یا موڈ بنا لینا کہ آخر کہیں عورت معاف کاری دے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، اس کا حق کھانا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے بعد جو آیت نمبر 25 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لونڈی سے نکاح کے حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آزاد مومن عورت سے نکاح کرے، آزاد مومن عورت سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر اے مومنوں تمہاری ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں ایمان والی، ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی ایمان والے کی کہ ہاں جو لونڈیاں ہیں وہ مومن ہیں تو ان سے یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں تھی تو وہ مومن کی مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، اور احناف کے نزدیک یہاں کتابیہ لونڈی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ ایک مرد کے ہاں پہلے آزاد مومن عورت تھی نکاح میں، تو وہ جو ہے وہ پھر مومن لونڈی سے نکاح نہ کرے۔ تو یہ مسئلے لونڈیوں کے اور غلاموں کے پہلے تو اس پہ عمل بھی چلتا تھا، چونکہ بین الاقوامی طور پہ یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہے، تو بہرحال شریعت کا حکم موجود ہے، اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو ان احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ساری وجہ اس لیے ہے کہ جو ضرورت ہے، چونکہ شریعت نے دو ہی ذرائع رکھے ہیں، یا بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انسان جو اپنی جنسی خواہشات کے لیے اس کے دو ہی ذرائع ہیں، یا تو نکاح ہے یا لونڈیوں کا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ جائز نہیں ہے کسی تعلق کا۔ وہ جو نکاح کی صورت میں ایک عارضی نکاح ہوتا تھا متع کی صورت میں، کچھ دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا تھا، لیکن بعد میں منع کر دیا تھا اور قیامت تک کے لیے حرام کر دیا تھا۔ حضرت صبورہ جوہنی کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی پاک نے اس سے منع کر دیا تھا۔ تو بس یہ دو ہی ذرائع ہیں، تو ان میں پھر نکاح کو ممکن بنانا، آسان بنانا، اس کے لیے یہ سارے احکام دیے جا رہے ہیں کہ اگر آزاد خواتین سے نہیں کر سکتے تو مومن لونڈی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب کنیزیں تو وہ نچلے درجے کی ہیں، لونڈیاں ہیں، تو ان سے نکاح کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ایک فارمولہ بتایا، فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، جو آزاد ہیں یا غلام ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد، تو ایک دوسرے سے انسان ہی ہیں، تو اس میں کوئی جھجک شرم جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یا اس کو یوں بھی تفسیر کی گئی بعضکم من بعض کی کہ تم سارے ایمان والے ہو، آزاد بھی ایمان والے ہیں، اور جن سے نکاح کرنا ہے وہ لونڈیاں بھی ایمان والی ہیں، تو ایمان والے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ تمہارا تعلق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے تم نکاح کرو ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کے مہر بھی دو۔ یہاں پر بھی مہر دینے کا دیکھیں کتنا واضح حکم دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اس میں بھی وہی فارمولہ جو گزشتہ نشست میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ مردوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، صرف عیاشی کرنے والے نہ ہو، یعنی نکاح
کی قید میں لا کے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہو، عیاشی وغیرہ کی صورت میں نہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ عورتیں نکاح میں آنے والی ہوں، محصنات نکاح میں آنے والی ہوں، نہ کہ ویسی عیاشی کرنے والی یا چھپ کے یار بنانے والی۔ ناجائز تعلقات کی نفی کر دی یہاں پر بھی۔ تو یہ بڑا اہم جو یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ جہاں کہیں بھی نکاح کا ذکر کیا ہے ساتھ یہ کہا ہے، اور اس میں ساتھ وہ تصور بھی آ گیا کہ نکاح کرتے وقت بھی نیت صرف عیاشی کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسل کو آگے چلانا اور گھر کو بسانا اور معاشرے کا ایک مضبوط یونٹ جو گھر ہے اس کے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ اب یہاں پر لونڈیوں کے حوالے سے مزید احکام اس آیت میں، تو ہم چونکہ قرآن پاک کا حصہ ہیں اور یہ قیامت تک نافذ رہیں گے احکام، تو بیان کرنا ضروری ہے۔ فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، احسنہ نکاح میں آ جائیں، تو پھر بعد میں اگر کوئی بے حیائی کا کام کریں یعنی زنا وغیرہ میں ملوث ہوں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان پر جتنا آزاد عورت کو سزا ہوتی ہے اس کی آدھی ہے۔ یہ لونڈیوں کے لیے ہر حکم میں آدھا ہوتا ہے آزاد کی نسبت، تو فرمایا کہ جتنی سزا آزاد عورت، آزاد کنواری عورت کو 100 کوڑے لگتے ہیں، تو لونڈی چاہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے کوڑوں کی ہی سزا نصف کی جائے گی، 50 کوڑے اس کے لیے پھر سزا ہوگی زنا کی۔ اس میں سنسار کی، چونکہ سنسار جو ہے رجم جو ہے وہ آزاد شادی شدہ عورت کے زنا کی صورت میں قاضی اس کو رجم کرتا ہے، لیکن رجم کی چونکہ نصف نہیں ہوتی تو ان کے لیے دونوں صورتوں میں لونڈی کے لیے 50 کوڑوں کی سزا وہ قرآن پاک نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ اس کے اوپر لاگو کی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلامی سزائیں وہ اللہ کا حکم ہے، ان پر کسی قسم کی ذہن میں پریشانی نہیں لانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر اجازت دی گئی تھی لونڈی سے نکاح کرنے کی، لیکن آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی، فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا خدشہ ہے، آزاد اور سے وہ نکاح کر نہیں سکتا، کوئی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں، کوئی وسائل نہیں، اور لونڈی سے وہ کر سکتا ہے تو اس سے کر لے تاکہ زنا میں نہ پڑے، اگر اس کو یہ خدشہ ہے زنا میں پڑ جانے کا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم رکے رہو صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیں لونڈی سے نکاح کرنے کی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ اولاد جو ہوگی وہ مالک کی غلام ہوگی، اسی طرح لونڈی جو ہے وہ پوری طرح شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی مالک کی بھی تابع ہے، تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ صبر کیا جائے، لیکن اگر سخت خدشہ ہے کہ برائی میں پڑ جائے گا تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے چند احکام تو ہم نے بیان کیے، لیکن یہاں پر نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نکاح کو آسان نہیں کرتے۔ نکاح کے لیے ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ مال ہوگا تو کریں گے، فلاں پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ مسائل، وہ اس کو جاب مل جائے گی، اور خواتین بھی آج کل بعض کہتی ہیں کہ میری ابھی یہ نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح کے بہانے کچھ گھر والوں نے بنائے ہوتے ہیں، کچھ رسموں کی پابند ہوتے ہیں اور کچھ اپنی خواہشات کے اور بہادری سمجھتے ہیں۔ تو جو تو تقوی میں ہے نا جی وہ تو بڑی بات ہے، لیکن اگر تقوی میں نہیں ہے اور برائیوں میں پڑھ رہا ہے یا پڑھنے کا خدشہ ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑے سے جو ہے ایک تقسیم ذہن میں رکھ لیں نکاح کے حوالے سے، یہ نہیں کہ جی کب نکاح کرنا، جی میری مرضی جب ہوگی یا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس میں آپ شریعت کی جو ہے وہ تقسیم سنیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں اگر ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اس کو کوئی درمیانی صورت ہے، نہ اس کو برائی میں پڑنے کا کوئی خدشہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے
جو اس کے وسائل ہے وہ کم ہے کہ وہ نکاح کر نہیں سکتا، نکاح کر بھی سکتا ہے لیکن اس کو کوئی برائی میں پڑنے کا بھی خطرہ نہیں، اپنے اوپر اس کو اطمینان ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے لیکن ضروری سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو برائی میں پڑنے کا ظن غالب ہے، خدشہ ہے، یقین تک نہیں ہے لیکن بڑا خطرہ ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا مرد کے لیے واجب ہے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، بڑا گناہ ہو جائے گا، اب اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ایسے کرو تو ویسے کرو۔ دوسری بات کہ ایک بندہ جو ہے وہ نکاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے خاص جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر سکوں گا، میڈیکلی مسئلہ ہے اس کو، اور اس کو خدشہ ہے، خدشہ یعنی پورا یقین نہیں ہے، خدشہ ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ بالکل مسئلہ جو ہے وہ خراب ہے اور بالکل میڈیکلی وہ فیل ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، کسی اور کو مسئلے میں اور مسائل میں نہ ڈالے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہی تقسیم ہے کہ ایک خاتون جو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے مرد کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گی، اس کی خدمت صحیح طرح نہیں کر سکوں گی، اس کو اگر خدشے کی حد تک ہے تو اب اس کے لیے نکاح ممنوع ہے، اور اگر وہ یقین ہے کہ وہ عورت مرد کی اطاعت نہیں کر سکے گی یا اس کے حقوق پورے نہیں کر سکے گی تو اب اس کے لیے حرام قطعی ہے نکاح کرنا۔ لیکن باقی صورتیں اس کے لیے اسی طرح ہی بنتی ہیں کہ اعتدال کی صورت میں اس کو کوئی اتنا خطرہ نہیں برائی میں پڑ جانے کا، لیکن وہ نکاح کے قابل ہے اور مرد کی خدمت بھی کر سکتی ہے، تو اب اس کے لیے نکاح وہی سنت مؤکدہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو خدشہ ہے کہ وہ برائی میں کہیں پڑ نہ جائے، ظن غالب ہے یعنی یقین تک نہیں ہے لیکن بہت زیادہ گمان ہے کہ وہ برائی میں پڑ سکتی ہے، اب اس کے لیے بھی نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کو یقین کلی ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو میں کسی کے ساتھ برائی میں پڑ جاؤں گی، تو اب اس کے لیے بھی نکاح کرنا فرض ہے۔ تو یہ چند علماء نے وضاحتیں کی ہیں۔ تو نکاح جو ہے یہ ایک نعمت ہے، ایک ایسا جو سلسلہ ہے جس سے ایک پاکیزہ طریقے سے معاشرے کی ایک مضبوط یونٹ گھر کو جو ہے وہ استوار کیا جاتا ہے، آئلی تعلقات کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور معاشرے کو باوقار طریقے سے نئی نسل جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ باقی جو ناجائز عیاشیاں فحاشیاں ہیں وہ دونوں آیتوں میں 23 میں بھی اور 24-23 میں مردوں کو کہا گیا کہ ناجائز تعلق اور عیاشیاں کرنے والے نہ ہوں، اور 24 میں عورتوں کو کہا گیا۔ اور یہاں پر محصنات کے حوالے سے ایک وضاحت کر دوں کہ محصنات کا ایک حسین لفظ ہے قرآن پاک میں، اس کے مختلف معنی۔ یہاں ایک ہی رکوع کے اندر آپ دیکھیں، پہلے جو محصنات سب سے پہلے سورت کے شروع میں آیا وہ نکاح والی عورتیں اس سے مراد تھیں، اور جو نیچے محصنات آیا ہے دوسری آیت میں، تو ایک جگہ وہ محصنات آزاد پاک عورتیں، آزاد پاک دامن عورتیں مراد ہے، اور ایک جگہ محصنات نکاح میں آنے والی مراد ہے۔ تو یہ محصنات بھی وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں۔ عفت والی عورتیں یہ بھی اس کا مراد ہے، آزاد عورتیں یہ بھی اس کا معنی ہے، اور نکاح میں آنے والی یہ بھی اس کا معنی ہے، لیکن اپنے اپنے موقع پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔